السلام علیکم دوستو۔ ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں اور گناہوں میں گزری۔ پورا گاؤں لوہار کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا۔ ایک دن لوہار اپنی دکان پر کام کر رہا تھا کہ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے کہا کہ اس لوہار کا کیا کریں؟ پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے گھر سے نہیں نکلتی۔ دوسرے بزرگ نے کہا، جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور جب کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا تب اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ دونوں بزرگوں کو پتہ نہیں تھا کہ لوہار ان کی باتیں سن رہا ہے۔ جب لوہار نے بزرگ کی باتیں سنی تو وہ اس کے دل پر گہرا اثر کر گئی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ میں کس کام میں پڑ گیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی دکان بند کی اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگا۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسجد میں موجود نمازی اس کو غور سے دیکھتے اور مسجد کا امام بھی لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوہار کی حرکتیں کیسی تھیں۔ سب کو اس بات کی حیرانگی تھی کہ جو لوہار ایک وقت میں شیطان تھا، جس کے ڈر سے گاؤں کی عورتیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، وہ لوہار اتنا نیک کیسے بن گیا کہ کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ آخر کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی ہے۔ انہیں شک ہونے لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کے اچانک نمازی اور پرہیزگار بننے میں کوئی نہ کوئی چال ہے، یا پھر اس کا کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ جب سے لوہار نے سچے دل سے توبہ کی تو اس کا کاروبار کم ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے مزید محنت کرنا شروع کر دی۔ گاؤں کی عورتیں بھی جب گھر سے نکلتی تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی کہ لوہار اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کو اب کام سے فرصت نہیں ہوتی اور اب وہ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں ہے۔ لوہار کے گاہک آنا بند ہو گئے۔ اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ دن بھر مزدوری کرنے کے بعد اسے بہت تھوڑا معاوضہ ملتا، لیکن وہ اس کم معاوضہ ملنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتا اور گھر چلا جاتا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے اس سے کہا، تم تو پہلے بہت گناہگار تھے اور تمہارا کام بھی بہت اچھا چل رہا تھا۔ اب جب کہ تم نے توبہ کر لی ہے اور تمہاری دکان بند ہو چکی ہے، تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی بھی یا نہیں؟ لوہار نے اپنے دوست کی باتیں سنی تو خاموش رہا اور کچھ نہ بولا۔ اگلے دن لوہار صبح مسجد میں نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی۔ دوسرے دن تلاش میں نکلا تو دوسرے دن بھی یہی حال رہا۔ کئی دن گزر گئے اور اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی۔ نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ کئی دنوں تک ایسا ہوتا رہا کہ لوہار پورے دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا اور رات کو کھائے پیے بغیر ہی سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام لوہار کے سامنے سے گزرا۔ امام نے غور سے لوہار کو دیکھا۔ امام صاحب کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوہار فاقوں میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول نہیں کی۔ اگر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہوتی تو تم یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مسجد کے امام کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان کی طرف لے کر چل پڑا۔ امام صاحب چیختے رہے کہ مجھے کہاں اور کیوں لے کے جا رہے ہو، لیکن لوہار نے ایک نہ سنی اور انہیں اپنی دکان پر لے آیا اور لوہے کے تختے پر لٹا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا۔ امام صاحب گھبرانے لگے اور لوہار سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میں یہاں آپ کو کچھ دکھانے لایا ہوں۔ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ تلوار بنا دو، کوئی کہتا ہے خنجر بنا دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں، اپنا ہتھوڑا بھی آگ پر گرم کرتا ہوں۔ میں بے ڈھنگے لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے پر ضربیں لگاتا ہوں۔ بے ڈھنگا لوہا آگ کی تپش اور لوہے کی ضرب برداشت کر لیتا ہے تو اس سے مطلوبہ شکل حاصل ہو جاتی ہے، اور جو لوہا ہتھوڑے کی ضرب برداشت نہیں کر سکتا اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں مجھے تکلیف منظور ہے، میں آزمائش کے ہتھوڑے کھاؤں اور فاقوں کی تپش سہ لوں
تو شاید میں بھی ان کے نیک بندوں کی مطلوبہ شکل میں آ جاؤں اور اللہ میری بخشش کر دیں۔ بس میری یہی دعا ہے کہ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ خانے میں نہ پھینک دیا جائے۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام صاحب بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگے اور لوہار سے معافی مانگی کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ پیارے دوستوں، اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے جس سے گزر کر انسان اس شکل میں آ جاتا ہے جس شکل میں اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس سے نکلنے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر نرمی اور رحم فرمائے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔